اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، ہر چیز کی ضروریات کو وہ جانتا ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ملکیت، اس کی پوزیشن میں، اس کی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اونرشپ ہے. جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ویل ہے، ہلاکت ہے کفر کرنے والوں کے لیے سخت عذاب سے. ویل کا مطلب میں نے کیا بتایا؟ عذاب بھی ہے، خرابی، بربادی. جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس کا نام ویل ہے. جو اس کتاب کا انکار کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے، ان کے لیے یہ سخت عذاب. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ان لوگوں کی کچھ کوالٹیز ہیں، کچھ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جن کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے. ون بائی ون ان صفات کو ہم دیکھیں گے. وہ کون سی صفات ہیں جو ان کافروں میں ہیں جو اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بے شک کہ الحمدللہ ہم کلمہ گو ہیں، لیکن ان صفات میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کافروں میں صفات ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہوں. اگر وہ ہمارے اندر بھی ہیں تو اسے ہم کافر تو نہیں ہو جاتے، مگر سوچیں کہ کلوزر ٹو ایمان ہے یا کلوزر ٹو کفر ہے. پھر آپ کا جو یہ خطرے کا الارم ہے نا وہ بج جانا چاہیے. اس میں کسی اور کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. یہ لوگ پریفر کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے، یا دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں علی الآخرہ، آخرت پر، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. ان کی پرائرٹی نمبر 1 پرائرٹی کیا ہے؟ دنیا. اس کی یہ زندگی. آخرت نمبر 2 پہ ہے یا کہیں نظر ہی نہیں آتی شاید. آخرت کا تو کبھی کہیں تصور ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے. برابر زندگی میں بھی ہم چاہتے ہیں کہیں کمی نہ آئے، کہیں کمی نہ آئے. میرے انجوائمنٹ میں، میرے فن میں، میری ریلیکسیشن میں، میری ویکیشن میں، میری جاب میں، میری کسی چیز میں نہیں کمی آنی چاہیے. آخرت کے لیے تو ہوتا رہے گا. ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، اتنی بھی کیا جلتی ہے؟ کیا کر رہے ہیں پھر آپ؟ اس انگلی پہ لگے پانی کے جتنی زندگی کے لیے کتنی محنت ہے، کتنی محنت. کوئی نہیں آپ کو کہہ رہا کہ اس کو یہاں کے لیے آپ اپنا کوئی کمائی نہ کریں، یہاں کے لیے آپ کچھ نہ کریں، آپ بس ایسے بن کے بیٹھ جائیں، ایسے نہیں کوئی کہہ رہا. مگر مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں یہ ورڈ ہے. آپ کو یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ دنیا کی چیزوں کو پسند نہیں آپ کر سکتے، مگر آخرت کے مقابلے میں وہ مجلسیں جہاں پہ آپ کو دنیا ہی دنیا نظر آئے اور آخرت سے آپ غافل ہو جائیں، ان میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں. وہ جگہیں جہاں پہ جا کے آپ اپنی آخرت سے غافل ہو جائیں، وہ جگہیں آپ کو پسند آئیں، یا ایسے کام جو آپ کو آپ کی آخرت کے لیے وقت ہی نہ دیں، ان میں انوالو رہتے ہیں، یا آپ کے ایسے شوق ہیں جو آپ کو اللہ سے بالکل غافل کر دیتے ہیں. اسی لیے یہ قرآن کی طرف بھی نہیں آتے نا، کیونکہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، اسی لیے تو قرآن کا انکار کر دیتے. ظاہر ہے قرآن تو کچھ کہے گا تو ہمیں اس دنیا کی زندگی کو تو پیچھے کر کے آخرت کے لیے کرنا پڑے گا. نہیں، وہ ہمیں زیادہ پسند ہے دنیا، تو ہم پھر کیوں اس کو سیکھیں اور سمجھیں اور پڑھیں، اور اس کو تو بالکل اس کا انکار کر دیتے. دوسرا وہ یسدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے، خود بھی رکتے، نہ انہوں نے خود آنا ہوتا اس طرف اور نہ ہی دوسرے کو آنے دیتے ہیں. یہ بھی نہیں ہضم ہوتا کہ کوئی اور آ جائے، اس لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا،
خود روکتے ہیں اس راستے سے اور اس میں کجیاں تلاش کرتے ہیں. اس میں تو کجی نہیں ہے, اس میں تو کوئی ٹیڑھپن نہیں ہے, لیکن یہ اس کے اندر نکالتے ہیں ایسی ایسی باتیں, ایسے ایسے شوشے چھوڑیں گے. دیکھیں جی قرآن میں تو یہ لکھا ہے, یہاں پہ تو قرآن میں کنٹروڈکشن ہے, فلانی جگہ ہے یہ کہ قرآن کا یہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. پھر اس کے میسج بنا کے کبھی سوشل میڈیا پہ, کبھی فیس بکوں پہ, کبھی یوٹیوب پہ ویڈیو بنا بنا کے ڈالی ہوئی ہیں. دیکھو قرآن میں ایسے فلانی چیز, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کر لیں, یہ ہو گیا وہ, کہ پتہ نہیں کیا کیا چیز. یعنی جس سے لوگ دین سے متنفر ہو جائیں, جس سے لوگوں میں دین کے بارے میں ڈاؤٹس پیدا ہو جائیں, جس سے لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی باتیں ایسی دل کے اندر آ جائیں تاکہ یہ بس اس دین سے دور ہو جائیں. یہ خود تو ہم ڈوبے ہیں, صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے, وہ والی بات ان کی ہے. ایسی ایسی باتیں نکال کے لے آتے ہیں کہ کوئی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. کہ ایک نے کسی نے کہا تقدیر کا کیا, اب ہماری تقدیر کے اندر ہی ایسا لکھا ہوتا, ہمیں ہمارا کیا قصور ہے. ہاں اور پھر دیکھیں فلاں ہیں وہ تو اتنے نیک ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس جاب نہیں ہے, یعنی کیا فائدہ ہوا ان کی نیکی کا. یعنی یہ تو اللہ کے ساتھ سودے بازی سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے تجھے یہ دے دیا کہ ہم نمازی ہیں اور ہم قرآن پڑھنے والے اور یہ ہیں, تو اب ہماری جاب اور ہماری ایوری تھنگ پرفیکٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم نے آپ کو پیمنٹ کر دی ہے. شرم بھی نہیں آتی یہ بات کہتے ہیں. دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. ایسے لوگ حق سے بہت دور ہیں, ان کو حق نہیں ملتا. پھر ظاہر ہے نہ خود آنے چاہتے ہیں, دوسروں کو بھی کیسے روتے ہیں. آئے تو کافروں کی تو کیا بات کرنی, وہ انہوں نے تو ٹیڑھ پن نکالنے ہی ہیں. جتنے ہمارے مسلمان اس میں آگے آگے ہیں نا, یہ میں آپ کو مسلمانوں کی بات بتا رہی ہوں جو یہ جنہوں نے یہ باتیں کی, تو اپنے مسلمان جتنی آگے آگے ہیں نا, وہ تو پھر آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کیا ان کا حال ہو گیا آج. کہ ہم خود روکنے والے ہو گئے اللہ کے راستے سے, خود شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی ہمارے دین کی باتیں ہم خود ہی ان کا مذاق اڑائے. دوسرے کافر تو مذاق اڑائیں تو سمجھ آتا ہے, تم خود ہی شٹل کاک برقوں اور ان کے اوپر کارٹون بنا رہے ہو, داڑھیوں کے اوپر کارٹون بنا رہے ہو. تم کبھی شلواروں اونچی کرنے کے اوپر مذاق اڑا رہے ہو. عورت کی شلوار اونچی ہو جائے تو اس کو پسند کرتے ہو, مرد کی اونچی ہو جائے تو وہ تو پتہ نہیں کیا ہے. حجاب کا کہیں مذاق اڑا ہے, کہیں ان کو ملانیاں کہہ رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان میں. کیوں؟ کیا مقصد تھا اسی کی زبان میں بھیجنے کا؟ تاکہ وہ بیان کر دے ان کے. یعنی جتنے رسول آئے وہ اپنی اپنی قوم کی زبان میں ہی بات کرتے تھے. کس لیے؟ تاکہ ان کو سارا چیز اچھی طرح کھول کے واضح کر دیں. دیکھیں نا, ایک لینگویج بیریئر جو ہوتا ہے نا, یہ بہت بڑی چیز ہوتی. اگر آپ کو کوئی لینگویج صحیح سے سمجھ نہیں آتی, کچھ کی کچھ سمجھ آ جاتی ہے, مثلا ہمارے سامنے کوئی فرینچ بولے, اب جب سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا بات سمجھیں گے کہ کیا یہ کہہ رہا ہے, کیا ہمیں بتا رہا ہے, چاہے وہ اچھی سے اچھی بات کر رہا ہو. اگر سمجھ ہی نہیں آتی تو کیا فائدہ لیں گے آپ اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہر رسول کو ایسے بھیجا کہ وہ اپنی قوم کی زبان بولتا ہو, تاکہ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو. لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی, ہم کیا کرتے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں لوگوں کو بتاتے تھے, اور قرآن عربی میں اترا کیونکہ فرسٹ مخاطب کون تھے؟ عرب لوگ تھے. اور آج بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو عربی نہیں سمجھ آتی تو اس لیے ہمارا کیا قصور. اس لیے کہ ہر زبان میں ترجمے ہو چکے, اور عربی زبان اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان فرما دی کہ انسان سمجھ سکے اور اس کو سیکھ سکے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. بس اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے, یا جو من یشاء کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ جو چاہتا ہے کہ وہ بھٹک جائے, جو خود ہی نہیں چاہتا ہدایت کی طرف آنا. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور ہدایت دیتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے. یا دوسرا معنی کیا ہے؟ جو اپنے لیے خود چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے, وہ ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام اسی لیے لوگوں کی, انسانوں کی زبانوں میں بھیجے تاکہ اچھی طرح سمجھ جائیں, تاکہ ان پہ حجت قائم ہو جائے کہ اللہ نے راستہ بتا دیا تھا. اب انسانوں کا آگے کام ہے کہ وہ ہدایت کو چوز کریں یا وہ گمراہی کو چوز کریں. اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ. کس لیے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. اب سمجھ آ گئی بات. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کتاب کیوں پہنچی, کیوں اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی ان کے لیے؟ تاکہ وہ بھی اپنی قوم کو گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کے
ہدایت کی طرف لے کر آئیں. کیوں؟ اس لیے بنی اسرائیل آلریڈی مسلمان قوم تھی نا، مگر وہ اصل پیغام کو بھول چکی تھی. ہماری طرح ان کے بھی حال ہو چکے تھے کہ وہ کیا تھے اور کیا بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کا انتظام اس طرح سے فرمایا کہ آیتیں اتاری، اور ان آیات میں وہ معجزے بھی مراد ہو سکتے ہیں اور تورات کی آیتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں. تو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اس میں کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہدایت دی گئی کہ نصیحت کرو ان کو ساتھ اللہ کے دنوں کے، یعنی اللہ کے دنوں کے ذریعے ان کو ریمائنڈ کراؤ. اللہ کے دن کون سے ہیں؟ سارے ہی دن اللہ کے ہیں. تو پھر اللہ کے دن خاص طور پہ کون سے دن ہوتے ہیں؟ ایام اللہ کے ذریعے تذکیر کرنا. پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تذکیر بھی آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ تذکیر کرنا، اور تذکیر بھی ایام اللہ، اللہ کے دنوں کے ساتھ تذکیر کرنا. یہ ہر ایک صورت کا آپ ایک دیکھیں گے مزاج. کسی میں بھی ایام اللہ تذکیر کی گئی ہے، کسی میں بھی آلاء اللہ تذکیر کی گئی ہے. تو ایام کیا مطلب؟ ایام کا مطلب ہے کہ ایام اللہ کا مطلب یہ جو مشہور دن تھے، یعنی دو چیزوں کے بارے میں یہ بولا جاتا ہے. نمبر 1 وہ دن جن میں کوئی بڑے بڑے واقعات ہوئے، جیسے قوموں کے اوپر عذاب ہوئے، جن میں بڑی بڑی قومیں تباہ کر دی گئیں، جن میں ان کے برے انجام سامنے آئے، جن میں ان کے اندر کوئی جنگیں وغیرہ ہوئیں، یا اس طرح سے. دوسرے معنی ایام اللہ کے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کی بھی، کہ جب کسی انسان کو کے اوپر یا قوم کے اوپر کوئی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی آتی، جیسے ان کے اوپر من و سلوہ تھا، ان کے اوپر وہ بادلوں کا سایہ کرنا تھا، ان کے اوپر یہ، اور آگے بھی ایک نعمت کا ذکر آ رہا ہے جو بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑا اللہ کا احسان تھا ان کے اوپر. تو جب احسان یاد دلایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل اپنے محسن کے آگے جھک جاتا ہے. پھر انسان اس کی نافرمانی کرنے سے شرما جاتا ہے کہ میں کیسے نافرمانی کروں جس نے یہ کچھ میرے اوپر احسان کیا. تو تذکیر کرو، یعنی ان کو ریمائنڈ کراؤ وہ دن جو ایام اللہ تھے، جو اللہ کے دن تھے، وہ ان سے ریمائنڈرز ان کو دو. کیا؟ ان فی ذالک، بے شک اس میں کیا ہے، لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے. یعنی ہر ایک کے لیے نشانی تو ہر ایک کے لیے ان ایام اللہ میں، لیکن ان سے ہدایت کون لے گا، ان سے پیغام کون لے گا، ان سے نصیحت کون لے گا؟ اصل میں جو لوگ صبر کرنے والے ہوں گے اور شکر کرنے والے ہوں گے. یعنی پچھلے قوموں کے جو واقعات ہیں، ان کے درمیان جو کچھ بھی ان کے اوپر احسانات ہوئے، یا جو پیغمبروں کو قوموں نے جھٹلایا مگر آخری کامیابی تو پیغمبروں کی ہوئی، تو اس میں صبر کرنے والا کیا سیکھے گا کہ اصل کامیابی اس کو ملتی ہے جو صبر پہ جمع رہے. تو مجھے صبر ہی پہ جمے رہنا ہے، صبر کے بغیر نہیں ایک آخری کامیابی ملے گی جیسے پیغمبروں کو آخری کامیابی ملی تھی. اور شکر کرنے والا، شکر کی اس کے اندر کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ نے ظلمتوں سے نکال کے نور میں پہنچا دیا. جب دیکھیں ظلمت سے نور میں آنا، اس میں بھی بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بڑی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی تو صبر چاہیے. لیکن جس کو اس کی قدر دانی ہوگی نا کہ اللہ نے مجھے اندھیرے سے نور میں لا دیا ہے، یا مجھے اللہ نے اس چیز کے لیے چن لیا کہ میں اندھیروں سے نکل آئی، اس کو جس کو قدر ہوگی اس کی، اس کے اندر پھر شکر گزاری آئے گی.